بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظی اور معنوی تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کی تعلیم کے سلسلے میں 10ویں حدیث پڑھیں گے، لیکن اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث نبوی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ حدیث نبوی کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ حدیث نبوی کے ذریعے قرآن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حکمت و دانائی کا مجموعہ ہیں، جن پر عمل کر کے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ احادیث کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس سلسلے کی 10ویں حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کامل ترین ایمان والا شخص کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایمانا احسنهم خلقا، یقیناً مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنی اس کے اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر و باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ خوش خلقی کے فوائد یہ ہیں: آپس کی نفرتوں کو محبت میں بدلا جا سکتا ہے، دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ خوش خلقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔